میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میری زندگی اس موڑ پر آ کر رک جائے گی جہاں اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ میری شادی عفان سے ہوئی تو ہمارے پاس دولت نہیں تھی، مگر سکون بہت تھا۔ وہ صبح سویرے محنت مزدوری کے لیے نکلتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں کو گود میں اٹھا لیتا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اس کی یہی مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، آج ہمارے پاس پیسہ کم ہے، مگر ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کرے گا۔ ہم دونوں مل کر بچوں کو پڑھائیں گے، اپنا چھوٹا سا گھر بنائیں گے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ میں بھی اس کی ہر بات پر یقین کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرا شوہر محنتی ہے، جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ ضروری کام سے دوسرے شہر گیا۔ راستے میں بس خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ سرکاری فہرست میں عفان کا نام جاں بحق ہونے والوں میں شامل تھا۔ میں نے کئی دن تک ہسپتالوں اور پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگائے، مگر عفان کا کہیں کوئی پتہ نہ ملا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے مجھے بیوہ کہنا شروع کر دیا۔ زندگی جیسے ایک پل میں بدل گئی۔ شوہر کے جانے سے سب بکھر گیا۔ اچانک سے مجھے بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم کہا جانے لگا۔ اب زندگی ہم پر تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ گھر چلانے کے لیے پہلے میرے زیور بکے، پھر ایک ایک کر کے برتن بھی فروخت ہو گئے۔ میں نے سلائی کا کام کیا، لوگوں کے کپڑے سیے، مگر اتنی آمدنی نہ ہو سکی کہ بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ کئی راتیں ایسی گزریں جب میں نے صرف پانی پی کر گزارا اور اپنی روٹی بھی بچوں کو کھلا دی۔ آخر وہ دن آ گیا جب گھر میں نہ آٹا بچا، نہ ایک روپیہ جیب میں تھا۔ میرے دونوں بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میری آخری امید میرا اپنا بھائی تھا، جسے میں بچپن سے اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتی تھی۔ اسی امید کے ساتھ میں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دروازے پر پہنچ گئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں سے مجھے سہارا نہیں بلکہ ایسی ذلت ملنے والی ہے جسے میں ساری زندگی کبھی بھلا نہیں سکوں گی۔ بھابھی نے دروازہ کھولتے ہی کہا۔ بی بی پھر آ گئی، مظلوم شکل بنا کر۔ دن میں 10 لوگ دروازہ بجاتے ہیں، کوئی کہتا ہے غریب ہو، کوئی کہتا ہے یتیم، کوئی بیوہ۔ اب اگر ہم سب کا ٹھیکہ اٹھائیں تو ہم تو روڈ پر آ جائیں گے۔ ہم محنت اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ خدمت خلق کے لیے۔ اگر تمہارا شوہر مر گیا ہے تو سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگو اور دوبارہ ہمارے دروازے پر نہ آنا۔ بھابھی نے میری بات مکمل سنے بغیر میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرا 5 سال کا بیٹا میرا دوپٹہ پکڑ کر رو رہا تھا، جبکہ 3 سال کی بیٹی میری ٹانگ سے لپٹی ہوئی بھوک سے بلک رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی، مگر اندر سے بھابھی کی آواز آئی، اگر دوبارہ دروازہ بجایا تو محلے والوں کو بلا کر بے عزت کر دوں گی۔ میں خاموشی سے پلٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ محلے والے دروازوں پر کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر ترس تھا تو کسی کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر کسی نے آگے بڑھ کر یہ نہیں پوچھا کہ آخر ایک بہن اپنے بھائی کے گھر سے اس طرح کیوں لوٹ رہی ہے۔ میرا بھائی شہر کا بہت بڑا تاجر تھا، ہر سال رمضان میں لاکھوں روپے خیرات کرتا تھا، یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتا، مسجد میں بڑے بڑے چندے دیتا، مگر اپنی بیوہ بہن کے لیے اس کے دل میں 10 روپے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سڑک کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ میرے بچوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، گھر میں آٹے کا ایک دانہ بھی نہیں بچا تھا۔ 2 دن پہلے میں نے آخری روٹی بچوں کو کھلا دی تھی اور خود پانی پی کر سو گئی تھی۔ آج امید تھی کہ بھائی کچھ مدد کر دے گا، مگر وہاں سے بھی ذلت ہی ملی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بھائی جو بچپن سے میرے لیے ہر عید پر نئے کپڑے لاتا تھا، وہی ایک دن مجھے اپنے دروازے سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ سچ کہتے ہیں میکہ والدین کے دم سے آباد ہوتا ہے۔ والدین کی زندگی میں بھائی مجھ پر جان چھڑکتا تھا، مگر جب بیوہ ہونے کا سنا تو ان کو یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں میں بچوں سمیت ان کے گلے نہ پڑ جاؤں۔ اس لیے وہ میری کوئی چھوٹی سی مدد بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں مجھے عادت نہ پڑ جائے اور میں ان کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ نہ جاؤں۔ میرے شوہر عفان ایک فیکٹری میں ملازم تھے، تنخواہ زیادہ نہیں تھی مگر گھر عزت سے چل جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے رزق کم ہو یا زیادہ، انسان کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ مگر پھر ایک دن خبر آئی کہ جس بس میں وہ دوسرے شہر جا رہے تھے وہ گہری کھائی میں گر گئی ہے۔ کئی لوگ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، کچھ شدید زخمی تھے۔ پولیس نے جو شناختی کارڈ اور سامان ملا اس کی بنیاد پر مرنے والوں کی فہرست جاری کر دی۔ اس میں عفان کا نام بھی تھا۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ کئی لاشیں پہچانی بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ میں بار بار کہتی رہی کہ میں اپنے شوہر کو دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، مگر سب نے یہی کہا کہ حکومت نے فہرست جاری کر دی ہے، اب امید چھوڑ دو۔ میں ٹوٹ گئی تھی، مگر بچوں کی خاطر خود کو سنبھال لیا۔ شروع میں محلے والوں نے کچھ دن راشن دیا، پھر سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ کرائے کے گھر کا مالک روز دروازے پر آ کر کرایہ مانگتا۔ آخر اس نے بھی دھمکی دی کہ اگر 2 دن میں کرایہ نہ دیا تو سامان باہر پھینک دوں گا۔
سلائی کا کام شروع کیا، مگر اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کام پورا نہ ہو پاتا۔ کبھی بیٹا بیمار ہو جاتا، کبھی بیٹی بخار میں جلنے لگتی اور میرے ہاتھ سے سلائی رہ جاتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب گھر میں 1 روپیہ بھی نہ بچا۔ میں نے بہت سوچا، مگر بھائی کے علاوہ کوئی سہارا نظر نہ آیا۔ میں بچوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ راستے بھر یہی سوچتی رہی کہ وہ مجھے دیکھ کر ضرور گلے لگا لے گا، مگر بھابھی نے بتا دیا کہ اس گھر کے دروازے بھی میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، بچے مسلسل رو رہے تھے۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ کسی سے نظریں ملا سکوں۔ بہت دیر تک میں ہاتھ جوڑے بیٹھی رہی، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر میں نے کانپتے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ 1-2 لوگ گزرے، کسی نے 5 روپے رکھ دیے، کسی نے 10 روپے، مگر میری نظریں زمین پر جمی رہیں۔ اچانک سامنے سے ایک چمکتی ہوئی بڑی گاڑی آ کر میرے قریب رکی۔ میں ڈر کر بچوں کو اپنے ساتھ لگانے لگی۔ مجھے لگا شاید میں گاڑی کے راستے میں بیٹھی ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر ایک طرف ہونے لگی، مگر اگلے ہی لمحے میرا جسم سن ہو گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک شخص باہر اترا۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے آہستہ سے میرا نام پکارا۔ میں نے لرزتے ہوئے سر اٹھایا تو میری سانس رک گئی، کیونکہ میرے سامنے کھڑا شخص بالکل میرے مرحوم شوہر عفان جیسا دکھائی دے رہا تھا، یا شاید کئی دن کے فاقوں اور کمزوری کی وجہ سے مجھے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کے دیکھی، وہ عفان جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ عفان ہی تھا، زندہ سلامت میرے قدم لڑکھڑا کے، اور میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ میرے دونوں بچے ایک لمحے کے لیے رونا بھول کر اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں چند لمحوں تک بول ہی نہ سکی۔ میری نظریں بار بار اس کے چہرے پر جاری تھیں۔ دل کہہ رہا تھا یہ عفان ہے، مگر عقل ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور بولا، میں زندہ ہوں، میں واپس آ گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ میں اس کے سینے سے لگ کر اتنا روئی کہ برسوں کا درد آنسوؤں کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ بچے حیران کھڑے تھے۔ عفان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ دونوں معصوم بار بار پوچھ رہے تھے، ابو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سب کہتے تھے آپ مر گئے ہیں۔ عفان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کی پیشانی چومی اور بولا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کے پاس دوبارہ بھیج دیا ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میرے پھٹے ہوئے کپڑے، میلا دوپٹہ اور کمزور چہرے کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ تم اس حال میں سڑک پر بھی کیوں مانگ رہی تھی؟ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی کہ حادثے کے بعد سب نے تمہیں مردہ سمجھ لیا۔ حکومت کی فہرست میں بھی تمہارا نام تھا۔ میں نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا، مگر کوئی خبر نہ ملی۔ گھر کا سامان بکتا گیا، بچے بھوکے رہنے لگے۔ آج آخری امید لے کر بھائی کے گھر گئی تھی، مگر بھابھی نے دروازے سے دھکے دے کر نکال دی اور کہا، سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگو۔ عفان خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ اس کی مٹھیاں بھیجتی جا رہی تھیں۔ پھر اس نے گہرا سانس دی اور بولا، اس دن بس واقعی خوفناک حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ میں شدید زخمی حالت میں گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ میرے تمام کاغذات اور شناختی کارڈ کسی دوسرے شخص کے پاس چلے گئے تھے، جس کی لاش کی شناخت میرے نام سے ہو گئی۔ مجھے ایک دور دراز علاقے کے سرکاری ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ کئی ہفتوں تک میں بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو مجھے اپنا نام تک یاد نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے میرے سر پر شدید چوٹ لگی ہے، آہستہ آہستہ یادداشت واپس آئے گی۔ کئی مہینے علاج چلتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک مجھے تمہارا اور بچوں کا چہرہ یاد آنے لگا۔ میں نے فوراً اپنے بارے میں معلومات حاصل کی، مگر اس وقت تک میرے کاغذات کہیں اور منتقل ہو چکے تھے۔ بہت کوششوں کے بعد میری شناخت ثابت ہوئی۔ پھر میں نے اپنے ایک پرانے دوست سے رابطہ کیا۔ وہ بیرون شہر کاروبار کرتا تھا۔ اسی نے میرا علاج بھی کروایا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب میں مکمل ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے اپنے گھر آنے کا فیصلہ کیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی اور بچے اس حال تک پہنچ جائیں گے۔ عفان کی آواز پر آ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ گاڑی میری نہیں ہے، یہ گاڑی میرے اسی دوست کی ہے۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر والوں کو لے آؤ، پھر آرام سے باقی باتیں کریں گے۔ میں بچوں کو گاڑی میں بٹھانے لگی تو اچانک میری نظر بھائی کے گھر کی کھڑکی پر پڑی۔ بھابھی پردے کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میرا بھائی بھی باہر نکل آیا۔ اس نے عفان کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عفان نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اس نے پہلے مجھے اور بچوں کو گاڑی میں بٹھایا، پھر خود اتر کر میرے بھائی کے پاس گیا۔ بھائی گھبرا کر بولا، عفان میں نے جو کچھ کیا اس لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھے لگا تھا تم واقعی دنیا میں نہیں رہے۔ عفان نے پرسکون لہجے میں کہا، غلطی یہ نہیں تھی کہ تم نے مجھے مردہ سمجھ لیا، غلطی یہ تھی کہ تم نے میری غیر موجودگی میں اپنی بہن اور میرے بچوں کو بھوکا چھوڑ دیا۔ اگر آج میں واپس نہ آتا تو شاید تمہاری بہن واقعی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے اپنی باقی زندگی گزار دیتی۔ میرے بھائی نے شرمندگی سے سر جھکا دیا، مگر عفان نے مزید کچھ نہ کہا۔
وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر ایک بات میں سمجھ گئی، برا وقت ہو تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جو باپ کے سینے سے لگے ہنس رہے تھے، جیسے انہیں تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، میرے بچوں کا باپ ان کے سر پر سلامت تھا، ورنہ جو یہ تکلیف پہلے دن ہم نے گزارے تھے ہمیں پتہ ہے کتنے بھاری تھے۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی دروازہ جس سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا آج خاموش کھڑا تھا، مگر اب میرے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرا سب سے قیمتی رشتہ واپس ملا دیا تھا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ انسان چاہے کتنی ہی مایوسی میں کیوں نہ ڈوب جائے، اگر امید کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔